اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ رمضان الکریم کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نوکری کی وجہ سے رمضان الکریم کا فرض روزہ چھوڑنا کیسا ہے۔ یقیناً آپ نے ایسے لوگوں کی کثرت دیکھی ہوگی جو کہ تندرست ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ میرا عذر ہے، اور عذر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا، میں روزہ رکھ کر کام نہیں کر سکتا۔ اگر میں روزہ رکھوں تو مزدوری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے میرا روزہ نہیں نبھ سکتا۔ وہ شخص سرعام کھاتا پیتا بھی ہے، اور اگر اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے، ایسے لوگ بھی کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، بخشنا تو اللہ نے ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ شریعت میں ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن روزہ بھی ہے، اور بلا وجہ شرعی اس کو ترک کرنا ناجائز بھی ہے اور گناہ ہے۔ اور یہ کوئی عذر نہیں کہ میں نے روزی کمانی ہوتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے، یعنی یہ کوئی عذر نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں کہ میں نے روزی کمانی ہوتی ہے اس وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سکتا، یا میں اگر روزہ رکھوں تو میں روزی کیسے کماؤں، یا میں کام کروں تو روزہ کیسے رکھوں، بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے، اور اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے، نہ کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ یعنی کام اگر روزہ رکھ کر نہیں ہو سکتا تو کام کی اول تو مقدار کم کر دی جائے اور روزہ نہ چھوڑا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے، اوپر تشریف لے چلے۔ میں نے کہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ بولے، ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے برابر ہوا تو بہت ہولناک آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ امام اہل سنت امام رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قبل از وقت روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے، تو خود سوچئے کہ بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا۔
اس کے علاوہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکے اور آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو روزہ فرض ہے، اور اگر نہ ہو سکے روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جائے یا اس کو بڑا نقصان پہنچے تو مقیم غیر مسافر کو ایسا کام کرنا حرام ہے، ایسا کام کرنا حرام ہے، نہ کہ روزہ چھوڑنا۔ روزہ پھر بھی فرض ہے، روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا، یعنی ایسا کام جس سے روزہ رکھ کر آپ کے جسم کو نقصان پہنچے یا بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ایسا کام کرنا حرام ہے، لیکن روزہ رکھنا ہوگا۔ اور رمضان کے دنوں میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو اسلامی قانون کے مطابق ان کے خلاف سخت کارروائی ہو۔ اب بات ایسے اشخاص جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ہم روزے نہیں رکھ رہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، لیکن یہاں پر بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اور ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی بخشش سے نا امید بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی جبار و قہار بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھیں اور اس کی پکڑ سے بھی ڈریں، اور اس کے ساتھ اس کے احکام پر بھی عمل کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزے اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اور ہماری مجبوری ہے ہم کام کریں یا روزہ رکھیں، ایک ہی کام ہوتا ہے، یا روزہ رکھ سکتے ہیں یا مزدوری کر سکتے ہیں تو ہم مزدوری کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھنا ہوگا، کام کی مقدار کم کر لیجئے لیکن روزہ خدا کے لیے مت چھوڑیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برائے مہربانی میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، التجا کروں گا کہ جتنے روزے آپ چھوڑ چکے ہیں ان کو لازماً قضا کریں، اور جتنے اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے باقی رہ گئے ہیں ان کو اللہ کی توفیق سے لازمی طور پر روزے جو بقیہ رہ گئے ہیں وہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔